کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ تیسری شکل یہ تھی کہ چیز تو نقد دے دی جاتی لیکن رقم ادھار کر لی جاتی اور خریدار کی تنگی کے پیش نظر، اس کی تنگ دستی کے پیش نظر قیمت میں مزید کچھ کمی بھی کر دی جاتی، یعنی رعایت کی شکل میں دے دی جاتی۔ یہ بھی شکل درست اور جائز ہے۔ اور چوتھی شکل یہ بھی تھی کہ چیز تو نقد دے دی جاتی لیکن رقم ادھار کر کے قیمت میں اضافہ کیے بغیر اس کو قسطوں کی شکل میں تقسیم کر دیا جاتا تاکہ خریدار باسہولت آسانی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں اسے تقسیم کر کے اس رقم کو ادا کر سکے۔ اور پانچویں شکل یہ ہوتی تھی کہ رقم تو نقد دے دی جاتی، چیز ادھار کر لی جاتی جیسے بے سلم میں ہوتی، لیکن یعنی رقم نقد دے دی جاتی، گاہک دے دیتا اور دکاندار کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ اسے مہیا کرے گا۔ اسے بے سلم، جو آپ بے سلم کی نشست میں انشاءاللہ آپ سنیں گے، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صراحت بیان فرما دی ہے کہ رقم تو نقد دے دی جاتی لیکن چیز ادھار کر لی جاتی۔ اب ان مثالوں سے ہم حدیث پاک سے بالتفصیل ہم ان مثالوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ نقد تجارت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قربانی کا جانور یعنی بکری وغیرہ خریدنے کے لیے 1 دینار عطا فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب المناقب میں، کہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 دینار قربانی کا جانور یعنی بکری وغیرہ خریدنے کے لیے دیا، اور میں جب مارکیٹ میں گیا 2 بکریاں خرید لی، یعنی اس کو مال سستا مل گیا، اس نے آدھے دینار میں ایک بکری کی قیمت لگا کر 1 دینار کے اندر 2 بکریاں خرید لی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس سے 1 بکری منگوائی تھی، اس نے 2 بکریاں خرید لی، پیسہ وہی لگا ہے جو آپ نے 1 بکری کے لیے دیا تھا، اب اسی 1 دینار میں 2 بکریاں آ گئیں۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر ان 2 بکریوں کو خریدنے کے بعد اسی منڈی میں مارکیٹ میں نے پھر ان میں سے 1 بکری جو ہے 1 دینار کے بدلے فروخت کر دی۔ اب اللہ کے رسول نے 1 دینار دیا تھا، 1 دینار کے بدلے انہوں نے 2 بکریاں خرید لی، 2 میں سے پھر 1 کو 1 دینار کے بدلے بیچ دی، تو گویا وہ 1 بکری جو لے چکا ہے وہ اس کو مفت میں پڑ گئی۔ یہ اس کاروبار میں اس کو نفع ہوا کہ 1 بکری بھی مل گئی اور 1 دینار واپس جو اللہ کے رسول نے دیا تھا وہ دینار بھی واپس ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، وہ بکری بھی پیش کر دیتے ہیں اور وہ 1 دینار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ دونوں چیزیں جب پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دینار بھی تو واپس لے آیا اور بکری بھی لے آیا؟ عرض کی ہاں اللہ کے رسول، میں نے 1 دینار میں 2 خرید لی تھی، پھر میں نے ان دونوں میں سے 1 بکری کو 1 دینار کے عوض میں نے بیچ دیا ہے، تو اس طرح اللہ نے نفع دے دیا ہے، دینار بھی واپس آ گیا ہے اور 1 بکری بھی مل گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی، اور صحابہ کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فائدہ ہوا کہ اس دن کے بعد، اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ اگر مٹی بھی خرید لیتا تو اللہ رب العالمین اس کو اس میں بھی نفع دے دیتا۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ میاں ایسی قسمت والا اور ایسی برکت والا خوش قسمت آدمی ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے، تو وہ پوزیشن حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد۔ تو یہ مثال تجارت کی، نقد تجارت کی ہے کہ اس نے 1 درہم نقد دیا، 2 بکریاں خریدی اور پھر ان میں سے 1 بکری بیچ دی، اس سے بھی نقد درہم 1 لے لیا، بکری بھی اسی وقت دے دی۔ تو یہ ایک نقد کاروبار کی مثال ہے۔ اسی طرح ادھار تجارت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر 1-2 کپڑے تھے جو بہت زیادہ موٹے بنے ہوئے تھے اور گرمی کا موسم تھا، یہ قطر قریہ ہے اس علاقے کے کپڑے تھے بستی کے، اور وہ گاڑھے اور موٹے ہوتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے مہینے میں پسینے میں شرابور ہوتے، وہ کپڑے ایک تو موٹے تھے، پھر جب وہ پسینے کو پی لیتے
تو بھاری ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر گراں گزرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے ان کپڑوں کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو مجھے یہ اچھا نہ لگا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ کپڑا شام کی طرف سے فلاں یہودی کے پاس آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول آپ کسی کو بھیج کر اس سے وہ کپڑا منگوا لیجئے، یعنی وہ اچھا باریک کپڑا ہے اور گرمیوں کے مطلب کا کپڑا ہے اور گرمیوں میں سوٹ کرنے والا کپڑا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گرمیوں میں عموماً ٹھنڈے کپڑے باریک کپڑے پہنے جاتے ہیں اور سردیوں میں گرم کپڑے اور موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور عرب کی گرمی تو پھر بھی ایک مثالی گرمی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو رکھتے ہوئے قاصد کو اس یہودی دکاندار کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو کپڑا جو ہے مجھے دے دو اور میرا کھاتہ بنا کر اس میں پیسے لکھ لو، انشاءاللہ جیسے میرے پاس رقم آئے گی میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ اس دکاندار نے ادھار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ میرا کپڑا بھی ہتھیا لیں اور میری رقم بھی دبا لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے عہد کا اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور ان سب سے زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر آپ نے قاصد کو ادھار لینے کے لیے بھیجا اور دکاندار نے ادھار لینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ اس نے ادھار دینے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ نے ایسا اس لیے فرمایا کہ اس نے آپ کی شان میں کچھ نازیبا کلمات، کچھ نازیبا الفاظ اس نے ادا کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، جبکہ اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد کے ایفا میں، وعدے کے وفا میں اور دیانتداری میں ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ پورے معاشرے کے اندر اس نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ اس حدیث سے کئی ایک باتیں معلوم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکاندار کی طرف بھیجنا قاصد کو کہ کپڑا لے آؤ اور پیسے ادھار رکھوا لو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ شکل بھی درست ہے کہ چیز لے لی جائے اور رقم ادھار رکھوا لی جائے، اور دکاندار اس کو اگر ادھار رکھ لے تو یہ اس کا احسان ہے، اور اگر ادھار نہ دے تو کوئی بات نہیں، اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ادھار دے، اگر دے تو یہ اس کا احسان ہے، نہ دے تو اس کو اختیار ہے، وہ نہیں بھی دے سکتا۔ لیکن اگر ادھار میں قیمت بڑھانی درست ہوتی یا قیمت بڑھانی جائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے پیش نظر یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول قاصد کو دوبارہ بھیجتے اور اسے فرماتے کہ بھائی تو دکاندار سے جا کر کے یہ کہے کہ چلو جو کپڑا تو جتنے میں نقد میں بیچتا ہے تم ڈبل قیمت اپنے پاس لکھ لو، تم ڈبل قیمت لکھ لو، یعنی قیمت بڑھا دو لیکن مجھے ادھار دے دو، میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، یعنی ادھار میں قیمت نہیں بڑھائی۔ اور دوسری بات یہ بھی اس سے ثابت ہوئی کہ دکاندار کو ادھار نہ بیچنے کا اور نقد پر اصرار کرنے کا یہ بھی اختیار ہے۔ اور تیسری بات اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ جس گاہک کو دکاندار نے ادھار نہ دینے سے منع کر دیا ہے، ادھار دینے سے منع کر دیا ہے اور انکار کر دیا ہے کہ میں ادھار نہیں بیچتا، تو گاہک کو ناراض ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہو گیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ادھار نہ دینے پر آپ نے ناراضگی کا، خفگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ بات جو ہے اچھی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ ادھار کے اندر دینا چیز یہ تو اچھی بات ہے اور مستحسن ہے، لیکن قیمت نہ بڑھانا یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور قیمت بڑھانے کا ہمیں قطعاً کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ اور پھر قسط میں جو قیمت بڑھاتا ہے اس میں کئی قباحتیں ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی قباحت بھی یہ ہے کہ وہ گاہک کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔
جبکہ کاروبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسافر ہے، اس سے کسی نے اس کا پیسوں کا بٹوا تھا، وہ کسی نے چھین لیا، اس کا پرس چھین لیا، اس کی جیب کاٹ لی، یا وہ کسی وجہ سے وہ تنگ دست ہو گیا، خالی جیب ہو گیا۔ اب وہ ضرورت مند ہے، البتہ اس کے ہاتھ میں پہننے کی ایک گھڑی ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ گھڑی 1200 روپے کی، 2000 روپے کی وہ گھڑی ہے، لیکن اس وقت اسے اپنے علاقے کی طرف جانا ہے، سفری خرچ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کرائے بھاڑے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب وہ جتنی گھڑی کی ویلیو ہے، اگر اتنی قیمت پر وہ مارکیٹ میں آواز لگاتا ہے کہ بھائی میری گھڑی 2000 میں خرید لو، تو کوئی نہیں خریدے گا۔ لیکن 2000 والی گھڑی کو اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میری یہ گھڑی 500 میں رکھ لو، تو ہر کوئی تیار ہو جائے گا۔ تو یہ جو اب 2000 والی چیز کو 500 میں لینے کے لیے ہر شخص تیار ہے، یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا، اس کو بھی حرام قرار دیا کہ تم کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس میں مجبوری گاہک کی یہی ہے کہ نقد اس کے پاس پیسہ نہیں، اگر نقد اس کے پاس پیسہ ہوتا وہ بھی یہ چیز 10 روپے میں اٹھا لیتا، لیکن اس کے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے، لہٰذا اب وہ بھی اس 10 روپے والی چیز کو 20 روپے میں یا 15 روپے میں لینے پر مجبور ہے، اس لیے کہ کیش اس کے پاس نہیں اور ادھار بغیر مہنگا کیے اس کو ملتا نہیں ہے، تو وہ مجبور ہے لینے پر، اور ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں کئی باتیں ہیں۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں اپنی گفتگو کا آغاز پھر یہیں سے کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔